کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی جائز ہے، ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو، اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. کبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا، لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام، جو مولا ہے نا غلام کا، اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے، عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، غلام بنے، ان کو کھلایا گیا پلایا گیا، اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا، ان میں بہت سارے غلام تھے، جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر بخاری کے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندھی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا.